الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 184 جس کا عنوان ہے بیر معونہ کا دردناک قصہ. جنگ احد کے بعد مکہ کے یہودی و مشرکوں نے جب یہ سوچ لیا کہ نہ ہم یہ جنگ جیتے نہ ہم ہارے اور جیت بھی نہ سکے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جنگ کے طریقے کا پاسا پلٹ لیا. جو اطراف میں مکہ سے مدینہ کے درمیان میں قبائل تھے یہودیوں کے، ان سے بات چیت کی کہ تم کسی بھی طریقے سے مدینہ میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے سازش کے ذریعے سے ان میں سے ان کے افرادوں کو قریب بلائیے اور انہیں شہید کرتے جائیے. بلکہ ایک سازش کا دور احد کے بعد مشرکین مکہ نے شروع کر دیا. ہم نے گزشتہ سبق میں 183واں سبق کے 2 جو حصے تھے ان میں پڑھا تھا کہ رجی نام کا جو کنواں تھا اس کے قریب میں کس طریقے سے 10 صحابہ کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے بلایا گیا مدینہ سے. تو آج کا جو سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان بھی عجیب ہوتے ہیں. اوپر بیان کردہ رجی والے قصے کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. 1 مہینے کے بعد ہی سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں ایک بہت ہی دردناک قصہ واقع ہو گیا، جو ہم نے اکثر و بیشتر جو خطبہ حضرات سے ہم سنتے رہتے ہیں. اسی واقعے کی تفصیل آج ہے کہ مکہ اور اسفان کے درمیان بنو عامر، بنو سلیم اور بنو حذیل نام کے قبیلے رہتے تھے. یہ 3 قبیلے مکہ اور سفیان کے درمیان میں رہتے تھے. یہاں سے بنو عامر قبیلہ کا ابو برہ عامر بن مالک نام کے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اسلام کی دعوت ہمارے کانوں تک تو پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں سوچوں گا اور سوچنے کے بعد دیکھوں گا. اس نے کہا کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کو ہمارے قبیلے میں بھیج دیجئے تاکہ تعلیم و تربیت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے وہاں تک یہ بات پہنچے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھروسہ نہیں، کیونکہ 1 مہینے قبل ایسا واقع ہوا تھا. ایک شخص آیا سردار، پھر 10 صحابہ کو لے گیا، پھر دھوکہ دہی کی اور 10 صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد اس نے کہا ہمارے قبیلے کا سردار میرا بھتیجا ہے جس کا نام ہے عامر بن طفیل ہے، آپ ان کو میری پناہ میں دے دیجئے، میں ان کا ذمہ دار ہوں. جن صحابہ کو آپ میرے ہمراہ بھیجیں گے میں ان کا ذمہ دار ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا، جو ہم نے شروع میں سبق میں پڑھا تھا کہ آزمائشوں کے دور میں اس چبوترے پر، صفا کے چبوترے پر جو صحابہ کرام تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو یاد کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کرام کو چن چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمراہ بھیج دیا. جو 70 صحابہ تھے سب کے سب حفاظ اور قراء تھے، یعنی کہ قرآن جاننے والے تھے، قاری کہلائے جاتے تھے. حضرت منظر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیے. یہ سفر طے کرتے کرتے بیر معونہ کے اس کنویں تک پہنچ گئے. بیر معونہ کے اس کنویں تک پہنچنے کے بعد جس کنویں کے نام پر اس شہر کا اس علاقے کا نام پڑ گیا تھا بیر معونہ، یہاں پہنچ کر مشورہ کے ساتھ ان 70 صحابہ نے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کے لیے، اس صحابی کو خط دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عامر بن طفیل کے پاس بھیجا. اس ظالم کو پہلے ہی سارا قصہ معلوم تھا، کیونکہ ان کی پہلے بات ہو چکی تھی نا مشرکین مکہ کے ساتھ کہ ہمیں سازش کے ذریعے سے کس طریقے سے ان کو باہر نکالنا ہے اور انہیں قتل کرنا ہے. اس نے خط مبارک پڑھا بھی نہیں اور منصوبے کے مطابق اپنے ایک شخص کو اشارہ کر دیا، اور اشارہ کرتے ہی اس کے ایک شخص نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر برچہ مار کر وہیں شہید کر دیا گیا. اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل نے دوسرے صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے اپنے قبیلے والوں کو اکسایا کہ جنگ کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دو تاکہ جو باقی صحابہ ان کو قتل کر دیں. لیکن ان قبیلے والوں کو خبر تھی کہ ان کا جو چچا ہے ابو برہ، جس کی پناہ میں، جس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری پناہ میں دے دیجئے ان صحابہ کو، میں ان کا ذمہ دار ہوں،
انہیں معلوم تھا کہ ان کی پناہ میں، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا عامر بن طفیل کے قبیلے والوں نے. لیکن عامر بن طفیل نے دوسرے قبائل سے مدد لی. دعوت دی جس پر اسیہ، رعد اور ذکوان نام کے قبیلے اس کی مدد کرنے آ گئے. سب نے مل کر ان نیک ہستیوں کو، ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. بہرحال صحابہ کرام بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا انہوں نے، لیکن آخرکار سب کے سب شہید ہو گئے. بس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے. وہ بھی کس طریقے سے؟ لاشوں کے نیچے سے وہ زخمی پڑے ہوئے تھے، وہ خاموش رہے تو وہ بچ گئے. پھر جب غزوہ خندق آگے ہو گیا پھر اس میں وہ شہید ہو گئے. اور 2 صحابہ کرام جب یہ 2 کنویں کے سامنے مشورہ کر رہے تھے تو 2 صحابہ اونٹ چرانے کے لیے چراگاہ میں چلے گئے تھے، جن کا نام تھا حضرت منظر اور حضرت عمرو بن ابن امیہ ضمری. اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، وہ اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ اس قافلے سے تھوڑا اونٹ چرانے کے لیے نکل گئے تھے. انہوں نے جس وقت آسمان فلک پر دیکھا تو کوے انہوں نے اڑتے ہوئے دیکھے کچھ حادثہ کی جگہ، تو پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا، اتنے کوے کیوں اڑ رہے ہیں. بہرحال یہاں پہنچ کر دیکھا تو سارے ساتھی شہادت کا جام پی لیے تھے، شہادت کے تخت پر سوار ہو چکے تھے. آپس میں مشورہ کیا کہ اب کریں کیا ہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سیدھے مدینہ چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دیں گے. تو دوسرے حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر وحی کے ذریعے مل جائے گی، ہمارے ساتھی تو شہادت کا جام پی چکے ہیں، ہم کیوں ابھی انتظار کریں. بہرحال وہ میدان میں کود پڑے 2 صحابی بھی، اور آخرکار ایک شہید ہو گئے اور ایک کو گرفتار کر لیا. دونوں نے کافروں کا مقابلہ کیا. حضرت منظر تو شہادت کا جام پی گئے، لیکن حضرت عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے. عامر ابن طفیل قبیلے کا سردار، اس کی ماں نے منت مانی تھی کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کی. عامر ابن طفیل نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بال کاٹ کر ان کو آزاد کر دیا. انہوں نے مدینہ پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور کس طریقے سے قرہ کو شہید کیا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے پر اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ کسی اور پریشانی اور مصیبت پر نہیں ہوا. بہرحال 70 صحابہ کرام جو اس وقت کے حفاظ اور قاری تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 2 دردناک قصوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دن تک بعد نماز فجر میں قنوت نازلہ 30 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قنوت نازلہ پڑھی، اور ان قبیلوں کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں بد دعا فرمائی ہے. آخرکار صحابہ کرام کو ان شہیدوں کی طرف سے یہ خبر دی جائے. پھر جب وہی نازل ہوئی کہ ان شہیدوں کو خبر دی جائے، ان کے اہل خانہ کو، صحابہ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھنی چھوڑ دی. دراصل اس دردناک قصوں نے احد کے زخموں پر نمک چھڑک دیا. ان شہیدوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. شہادت کے وقت ان کی زبان پر بھی بے ساختہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کو شہید کرنے والا جبار ابن سلمہ. اب یہ دیکھ کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ ایک صحابی کی لاش 40 دن تک لٹکتی رہی، وہاں پر دیکھنے والا بچہ ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر ایمان قبول کر بیٹھا. زینب حارث کی بیٹی زینب نے ایک قیدی کو دیکھا کہ قیدی کے گود میں بچہ ہے، میرا بچہ. اس بچے کو یرغمال بنا کر اور یہاں رہائی پا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس غداری کی سزا اس بچے کو دوں؟ اسلام ہمیں اس کی دعوت نہیں دیتا. اس چیز کو دیکھ کر پھر زینب مشرف با اسلام ہو کر یہاں پر جبار ابن سلمہ حیران ہو گیا کہ میں تو قتل کر رہا ہوں اور یہ پڑھ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. یہ کون سی کامیابی ہے کہ موت ان کے سامنے مر بھی رہے لیکن یہ پڑھ رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. جب اس پر غور و فکر کرنے کی انہیں تھوڑا وقت ملا اور دوسرے احباب سے پوچھے یہ کامیابی کس چیز کی مانگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب. تو بہرحال جب ان تک یہ بات پہنچی کہ یہ کامیابی کس چیز کی ہے تو انہوں نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا، ایمان ان کے دل میں بھی نصیب ہو گیا. انہی بات پر فزت ورب الکعبہ، انہی واقعات کو دیکھ کر نہ جانے کتنے پھر وہاں پر مشرکین مکہ یا دوسرے قبائل کے یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تھا آج کا سبق. کل ہم پڑھیں گے قبیلہ بنو نذیر کے یہود کی غداری اور اس کی سزا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم